نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چرسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرورتے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تنہا تو حضرت باہو جنا ملیا نبی جی سہارا ہو۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھرتی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اسی دھرتی سے پروردگار نے انسان کی تخلیق کی، اسی مٹی کو حسن قبولیت بخشا، اسی مٹی کو عروج عطا فرمایا، اسی مٹی سے لباس بشر تیار کیا گیا اور لباس بشر کو یہ عزت اس لیے ملی کہ اس لباس میں اللہ نے اپنے عرفان کو اور اپنی معرفت کو عام کرنے کے لیے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جلوہ گر فرمایا۔ جن لوگوں نے اللہ کی معرفت کے حسن کو سمیٹا وہ عارف کہلائے، اور آج جس ہستی کا کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ان عارفوں کے بادشاہ ہیں، سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، امام العاشقین، فنا فی ذات عین یاہو، حضرت سخی سلطان باہو قدس سر العزیز۔ ناظرین، آپ نے ان کے کلام کا کچھ حصہ سماعت فرمایا جس میں انہوں نے اللہ کے ذکر کو ایک قیمتی زیور قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیار کو عام کرنے کے لیے، اپنے عرفان کی خوشبو عطا کرنے کے لیے اور اپنی پہچان کا نور عطا کرنے کے لیے ایسی ہستیوں کا انتخاب روز ازل ہی سے کر لیا تھا جنہوں نے اللہ کے پیغام محبت کو نبوت اور رسالت کے حسن کے ساتھ دنیا میں پہنچانا تھا، اور پھر ان کی صحبت میں رہنے والے ان کے صاحبین ہر دور میں اللہ کے پیار کے علمبردار رہے، اور بالخصوص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری حیات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونے والے اللہ کے بندوں نے صداقت و عدل و انصاف، شرم و حیا و جرت و وفا کا وہ شاندار مظاہرہ کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ سلسلہ محبت 1400 سال کے بعد آج بھی موجود ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات آج بھی بٹ رہے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نظر نہیں آتا تو شاید یہ محض اس کی آنکھ کا قصور ہی نہیں، اللہ نے قانون ہی بنا دیا ہے کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت ہے۔ تبھی تو مدینہ کے تاجدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے بھی میری امت میں ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو 1400 سال کے بعد آج اس فیضان کو
ہم سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز کی صورت میں دیکھتے ہیں، آپ کے کلام کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور یہ کلام اس لیے بھی ایک سند ہے کہ اس کلام کے لکھنے والے نے یہ اعلان کر دیا کہ من تلمیذ الرسول میں شاگرد رسول ہوں، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صدیوں کا گیپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری سے مٹ گیا ہے، اور میں وہ بات کر رہا ہوں جس کی تلقین اور جس کی تعلیم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو، اور اس کی قیمت کیوں پڑ رہی ہے، اس کی شان کیوں بن رہی ہے کہ محض ذکر کرنے والا ذکر کر کے کوئی کمال نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی توفیق کے بغیر ذکر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے اپنے بندے کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھلا ذکر کرتا بھی کیسے، جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ جان پہچان کس نے کروائی؟ مدینے کے تاجدار نے۔ کس نے یہ بتایا کہ میں نے 2 مرتبہ اپنے اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پروردگار کا تعارف کروایا تو وہ جو عہد و پیمان ہوا تھا عالم ارواح میں، الستُ بربکم قالوا بلا، اور کہنے والے تو سبھی تھے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، لیکن قائم نہ رہ سکے۔ قائم وہی رہے جو آج اللہ والوں کی صحبت میں ہیں، اللہ والوں کی تربیت میں ہیں، اور اسی تربیت کے لیے کلام حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز ایک تریاق ہے، ایک بے حیائی اور فحاشی کے اس دور میں جو زہر بن کر امت کو ختم کر رہا ہے، اس کا علاج ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں لوگو، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کی بڑی شان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور دیکھو اللہ بھی تو فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کرنے والوں میری توفیق سے کرو گے۔ میرے تعارف کو وہی بیان کر سکتا ہے جو میرے بارے میں جانتا ہو۔ تو یہی وجہ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان پر، ماننے والوں پر احسان عظیم فرمایا کہ اپنا رسول بھیجا ان کی طرف انہی میں سے۔ تو یعنی اللہ نے اپنی پہچان کے لیے اپنے رسول کو بھیجا، اور اس رسول کی صحبت نے صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک، اور ان پاکان امت سے لے کر قیامت کی صبح تک کے لیے معرفت کا ایک فیضان جاری کر دیا ہے، اور آج وہی اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں جنہیں کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہوئی، اور نتیجتاً کیا ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے تو یہی سمجھتے رہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اذکرکم، کہ میں بھی تمہارا ذکر کر رہا ہوں۔ تم تو ذکر کرتے کرتے مر بھی اگر جاؤ گے تو میں تمہارا ایسا ذکر کروں گا تمہیں مرنے ہی نہیں دوں گا، تم بھی زندہ ہو جاؤ گے، تمہاری قبریں بھی زندہ ہو جائیں گی۔ نام فقیر تنہاندہ باہو، قبر جنہاندی جیوے ہو۔ تو میرے سلطان نے اگلے حصے میں اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اور اللہ کے ذکر کے جواب میں اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام کے عطا کرنے کے بعد، اور وجود انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا حسن دینے کے ساتھ ساتھ اسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو چنا، اس حوالے سے حضرت سلطان باہو اس تمہید کو پیش کر رہے ہیں کہ دراصل یہ سب حسن کیسے تمہیں نصیب ہوا۔ نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس دا ایڈ پسارا ہو۔ یعنی اگر تم مستقل طور پر اس احساس کے ساتھ کہ ایک ذات نے تمہیں اللہ کی پہچان کروائی، تمہیں اللہ کا ذکر سکھایا، اور یہی وہ شان والی ہستی ہے جو دنیا میں بھی
اور قیامت کی صبح بھی تمہارے لیے اللہ کے دربار میں تمہاری شفاعت کا باعث بنے گی یہ، اسے پہچانو۔ اور اس پہچان کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا فرما رہے ہیں؟ حدوں بے حد درود نبی سرورتے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تم اگر کچھ پڑھو گی بھی، درود بھیجو گے بھی، تو ایک وقت کے لیے، ایک لیمٹ کے لیے، لیکن سن لو یہ مدینے والا محبوب وہ ہے جس پر خود پروردگار درود بھیج رہا ہے۔ اور جب یاد رکھیں دوستو، کسی کام کی نسبت اللہ اپنی ذات کے ساتھ کر لیتا ہے تو وہ ایک مستقل کام ہوتا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آتی، وہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے جو ہوتا ہی رہتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس لیے خوش نصیب بن کر اس عمل مسلسل میں شامل ہو جاؤ اور کثرت درود و سلام کو اپنا شعار بنا لو، اور سنو جو یہ کام کر لیتے ہیں ان کا نصیب کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ نال شفاعت سرور عالم، چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی سرورتے، جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو حضرت پاہو، جنا ملیا نبی جی سہارا ہو۔ اور یہ محض نبی نہیں ملتے، بلکہ جب نبی مل جاتا ہے تو پھر خدا بھی مل جاتا ہے۔ اور وہ آغاز سفر جو اللہ کے ذکر سے، مگر پھر ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا ذکر نبی کے وسیلے سے ملا، اور ذکر کرتے کرتے پھر نبی کا وسیلہ کام آیا کہ اللہ تک پہنچ گئے۔ بے شک عبادات کے حسن سے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ بھی شرط یہ ہوتی ہے کہ عمل قبول ہو جائیں، عمل کی صالحیت پر قبولیت کا پہرہ بیٹھ جائے۔ اور اگر عمل صالح نہ ہوں، اور یہ عمل صالح ہوں بھی صحیح، تو ان کو قبولیت کا شرف نہ ملے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں اگر اس پر تمہیں سند مل جاتی ہے قبولیت کی تو پھر بے شک تم جنت تک پہنچ سکتے ہو، لیکن نبی کا پیار تمہیں جنت تک نہیں پہنچائے گا، خدا تک پہنچا دے گا۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم نے دیکھا قرآنی آیات کے پہرے میں عارفوں کے بادشاہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو، جو براہ راست شاگرد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں تھے، بلکہ فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، دنیا طریقت میں یہ وہ ہستی ہے جنہیں ڈائریکٹ نبی پاک نے اپنے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے۔ اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میرا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہیں ہوتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ان پاکان امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ملفوظات اور ان کے ارشادات اور ان کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس عمل کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔